مبارک کا دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اسی شکرانے میں سارے نمازی ایک دفعہ اللہ کی حمد کی نیت سے بآواز بلند کہہ دیں الحمدللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری تمام تر عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اصلاح معاشرہ کورس کے نام سے ہونے والے درس کی آج دوسری نشست ہے۔ آج کے درس کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کا جو وبال ہے اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ نے بیان کیا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کتنی سو مرتبہ؟ 700 مرتبہ۔ تو ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اپنے مال کو پاک کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پہ نماز کے 5 اسلام کے 5 ارکان کو بیان کیا، وہاں پہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو بھی بیان کیا، زکوٰۃ کو بھی، کہ زکوٰۃ اہم ترین رکن ہے۔ میرے سامنے قرآن پاک کا 10واں سپارہ کھلا ہے، اس کی آیت نمبر غالباً جو ہے وہ 60 ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رب سے التجائیں کرتے ہیں امیر ہونے کی، کہ اے اللہ مجھے مال دے، میں غریبوں کی بھی مدد کیا کروں گا، صدقہ بھی بڑا دوں گا، بڑے سارے کام کروں گا۔ تو نبی پاک کے اوپر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب ہم انہیں فلما آتاہم من فضلہ، اپنے فضل سے دے دیتے ہیں نا، تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بخیل ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، ثعلبہ بن حاطب، تو آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ غریب بڑا تھا، سارا دن مسجد میں رہتا، اللہ اللہ کرتا۔ تو صحابہ اسے کہتے تھے یہ حمامات اپنا مدینہ ہے، کہ یہ مدینہ شریف کی مسجد نبوی کی کبوتری، کہ سارا دن مسجد میں رہتی۔ تو ثعلبہ ایک دن نبی پاک کو کہنے لگے کہ آقا دعا کریں، اللہ مجھے مال دے دے تو میں بڑا بانٹوں گا، بڑا صدقہ بھی کروں گا، غریبوں کا خیال بھی رکھوں گا۔ میرے نبی پاک تو جانتے تھے کہ اس کی کیفیت کیسی ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا ثعلبہ ایسا کرو، فقر والی زندگی اختیار کرو۔ میں نے بھی فقر اختیاری اپنایا ہوا ہے، میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگ پڑے، لیکن میں فقر کو پسند کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ثعلبہ تم بھی فقر کو ہی پسند کرو، مال لے آ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں، ضد کرنے لگ پڑے، کہنے لگے آقا آپ دعا کر دیں۔ پتہ تھا کہ حضور دعا کریں گے تو قبولیت نیچے اتر آتی، حضور دعا کریں گے تو اللہ ان کی زبان سے بعد میں نکلے گا، اللہ پوری پہلے کر دے گا۔ تو آپ نے دعا کر دی، فرمایا اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر دے۔ ہوا کیا؟ چند دن نہیں گزرے، ثعلبہ نے ایک بکری خریدی، اس بکری میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی، بکریوں سے بکڑیوں کے ریوڑ بن گئی۔ اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا کہ ثعلبہ مدینے سے باہر چرانے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، پہلے مسجد میں روزانہ آتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے، تو اب جمعے کی جمعے آنا شروع کیا، پھر تھوڑا سا وقت گزرا، مال بڑھ گیا، پھر عید کی عید،
حتیٰ کہ میں واقعہ پڑھ کے آیا ہوں، سال بعد پھر عید پہ بھی نہیں تھے آتے۔ حضور کو اس کا بڑا دکھ کہ میں نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور یہ جو ہے پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، اب اللہ نے مال دیا، دولت دی، بکریوں کے ریوڑ میں برکت دی، اور یہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ گیا۔ تو نبی پاک نے اپنے 2 عاملوں کو بھیجا، کہا جاؤ سالبہ کو کہو زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ نے مال چو دیا ہے، تو پہلے چو کہتا تھا کہ اللہ مینو دے تے میں دیاں گا، تو اب اللہ نے مال دیا ہے تو سالبہ کو کہو کہ بکریوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جب عامل نبی پاک کا پیغام لے کے سالبہ کے پاس پہنچے نا، تو سالبہ کہنے لگا کہ یہ تو معاذ اللہ ٹیکس ہے، یہ میں کیوں ادا کروں؟ جیسے ہمارے بھی بعض احباب کہتے ہیں نا جی یہ تے ٹیکس ہی لگا ہے اسلام دے وچ، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ سالبہ نے کہا کہ یہ ٹیکس ہے، میں نہیں ادا کروں۔ ہوا کیا کہ نبی پاک کو یہ بات پہنچی، حضور بڑے رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ آپ کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی آیت اتر گئی سالبہ کے ہلاک ہونے کے بارے میں، کہ سالبہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے دے گا تو میں رب کی بارگاہ میں دوں گا، جب اللہ نے دیا تو پھر اپنے فضل سے دیا۔ بندے کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہوتی۔ مزدور جو ہے نا، مزدور وہ بہو سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن مزدور کی دیہڑی تھوڑی ہوتی ہے، بہو زیادہ کما لیتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کسی کو دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں۔ بندہ سمجھے کہ میں جو ہے میرا جسہ بڑا ہے، میرے پاس طاقت ہے، گاڑیاں ہیں، میرے پاس اپنا نوکر ہے، خادم ہے، تو اس لیے بندے کا کوئی کمال نہیں۔ مالک نے جس کو بھی دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے، اس کے فضل کے بغیر تم 1 ٹکا نہیں کما سکتے، تم پیسوں کی بات کرتے ہو۔ تو اللہ کے حبیب کہنے لگے سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سالبہ روتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا آقا زکوٰۃ قبول کر لے۔ کہا نہیں، مجھے میرے رب نے منع کر دی، مجھے میرے رب نے منع کر دیا، اب سالبہ کی زکوٰۃ نہیں لینی۔ پھر ہوا کیا، وقت گزرتا رہا، نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا، سالبہ پھر آیا، حضرت ابو بکر کو کہنے لگا میری زکوٰۃ لینے۔ فرمایا نہیں، جس کی زکوٰۃ کو رسول پاک ٹھکرا دیں اس کی زکوٰۃ کو صدیق بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، سالبہ پھر آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے عمر فاروق میری زکوٰۃ لے لیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے جس کی زکوٰۃ کو رسول پاک ٹھکرا دیں، جس کی زکوٰۃ کو صدیق اکبر ٹھکرا دیں، میں بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ سالبہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہلاک ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے نا، سب اس کا فضل ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کنجوسی کئی بندے بڑے ہی پیڑے پی جاندے نے، جدوں کو 4 پیسے کڈنے پی جان نا۔ وہ ہمارے ایک حاجی صاحب دعوت اسلامی کے وہ واقعہ سناتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کے پاس میں نا زکوٰۃ لینے جاتا، تو حضرت موسیٰ کے دور میں حاجی صاحب 100 روپے میں سمجھ لیں کہ 40% زکوٰۃ دینی پڑتی تھی۔ تو ہمارے کا 2.5% زکوٰۃ دینی، یعنی 100 روپیہ بھی زکوٰۃ کسی دی بنے نا، 100 روپے جو وچوں 2.5% 2.5 روپیے دینے پیندے، اپنا 2.5 روپے دینے پڑتے۔ لاکھ روپے ہے تو 2500 زکوٰۃ دینی پڑتی، کروڑ ہے تو پھر 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑتی۔ تو بندہ تھا کہ اس کے پاس زکوٰۃ لینے جاتے، پہلے اس کی ہزاروں میں بنتی تھی، جدو چند سال لنگے نا تے میر ہو گیا، تے جا کے انہوں کہا زکوٰۃ دیو، تے انہیں کہا جی کنی بن دی؟ انہوں نے کہا جی کروڑ پیچھے نا 2.5 لاکھ بن دی۔ تو اب اس نے وہ کروڑ نہیں دیکھا، بندے اتوں نہیں ویندے کہ اللہ نے مینوں کنا عطا، تھلوں ضرور ویندے نے کہ میں اینا زیادہ دیاں۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں دے سکتا اتنی زیادہ۔ تو اس لیے جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، یہ تجربے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال اتنا بڑھا دیتا، اگلے سال اس کی زکوٰۃ بڑھ جاتی۔ تو اس لیے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ پر مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہے۔
اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا کوئی نہیں۔ اس لیے بخیل ہو کے نہ ادا کریں، خوش ہو کے ادا کریں کہ میرے مالک کی مہربانی ہے، اس نے اپنی عطاؤں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، میں قرآن کی بڑی ساری آیتیں زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر، کہ جو بندے سونا چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں نا، اس کا حق نہیں ادا کرتے، سورۃ توبہ کے اندر ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونے اور چاندی کو قیامت کے دن پگھلا کے ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا اور ان کی پیٹھ پہ لگایا جائے گا کہ یہ ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ جسے تم اپنی ذات کے لیے جوڑتے تھے۔ ایک اور مسئلہ بیان کر دوں، یہ جو بیبیاں بھی زکوٰۃ نہیں نہ دیتی، ان کو سونے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کہتے نہیں بندے دے ہوتے ہوئے او دے نہ دے او دی مرضی۔ تو ہر عورت کی بھی اپنے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اگر اس کا شوہر ادا نہیں کرتا تو عورت بری و ذمہ نہیں ہوتی، عورت بری و ذمہ نہیں ہوتی۔ وہ چاہے سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے، چاہے سونے کی ڈلری بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ سے وہ بری و ذمہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کل انشاءاللہ زکوٰۃ کون کون سے مال پہ ہوتی ہے، کون کون سی چیز پہ زکوٰۃ بنتی ہے، کل اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ آج صرف یہی بتانا مقصود تھا کہ زکوٰۃ اللہ کے رسول نے بڑا اس کا سختی کے ساتھ حکم دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گنجا سانپ، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، گلے میں، اور وہ اس بندے کو ڈسے گا اور ساتھ یہ جملہ کہے گا انا مالکا و کنزکا، انا مالکا و کنزکا، انا مالکا و کنزکا، کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں، تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ اس لیے جس طرح دیگر چیزوں کو ہم پاک کرتے ہیں، اپنی مال کو بھی پاک کریں، نہیں تو تمہیں پتہ ہی ہے جڑا زکوٰۃ نہیں دیندا، بیماریاں انج دیاں لگ جاندیاں، لکھاں ہی اڈ جاندے ہیں، مقدمے ایسے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی وکیلوں کے خرچے نہیں پورے ہوتے۔ جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو یا تو ان کا مال ڈاکو لے جاتے ہیں، یا بیماریاں لگ جاتی ہیں، یا کوئی مقدمہ ایسا پڑ جاتا ہے، ساری زندگی ادھر پیسے دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے وقت انہیں موت پڑ جاتی ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ بیماریاں، یہ چوری اور دیگر معاملات سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی محفوظ رہے، جسم بھی محفوظ رہے، جان بھی محفوظ رہے اور صحت بھی محفوظ رہے، تو پھر اپنی مال کو پاک کر لیں، نہیں تو پھر ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی سے سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بڑا اہم موضوع ہے، سارے نمازی حضرات آئیے گا کہ کون کون سے مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اس موضوع میں، جو بھی آپ کے دل میں سوال ہوگا اس موضوع سے متعلقہ بلا جھجک پوچھیں۔ کل یہ بتائیں گے کہ کون کون سے مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے، پرسوں انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ کنوں کنوں لگ دیے۔ ہر بندے ہی زکوٰۃ لین ٹریا ہے، ہر بندے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے، اس کا حکم بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی مخصوص شرائط ہیں۔ ہر بندہ ہی مینوں راشن دے دیو، پاویں پیچھے کوٹھی خریدی ہوئے انہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف مالداری کے لیے اور اپنی دیہڑی کے لیے اور پیشہ ورانہ طور پہ زکوٰۃیں اکٹھی کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک سیزن لگا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔